ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تبارك وتعالى في مقامه الآخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ تو اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ پیری مریدی کے حوالے سے یہ حدیث پاک اصل ہے۔ 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ 70,000 پیر ہیں، اور ان کے ساتھ جو 70,000 ہیں وہ ان کے مرید ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی پیر کے ساتھ ضرور ہے۔ عقیدت کا تعلق تو سارے پیروں کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق ہر شیخ کے ساتھ، ہر پیر کے ساتھ، ہر مرشد کے ساتھ ہے، لیکن ایک خاص نسبت جو ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر باقاعدہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب حوالے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم میں اگر کوئی کمی ہو، کوئی کجی ہو، کوئی نقص ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ان کے صدقے ہماری بھی بخشش اور نجات فرما دے گا۔ حضرت سیدنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مثنوی میں ایک حکایت نقل فرمائی
اس حکایت میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میلہ لگا ہوا تھا، کئی دکانیں لگی ہوئی ہیں، سامان بک رہے ہیں، لوگ خرید رہے ہیں۔ وہیں پر ایک آدمی کوڑیوں کا ایک ہار بنایا ہوا ہے اس نے، اور اسے لے کر مارکیٹ میں اس میلے میں کھڑا ہوا ہے اور چلا رہا ہے، کوئی ہے اسے خریدنے والا؟ تو میلہ گھومنے کے لیے ہر بندہ خریداری کے لیے نہیں جاتا، لوگ تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، کچھ منچلے افراد بھی ہوتے ہیں، کچھ یار دوستوں کا ایک جمگھٹا تفریح کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ گھومتے گھماتے وہاں پہنچا جہاں یہ کوڑیوں کا ہار بیچنے والا بندہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ لڑکوں کو خریدنا کچھ نہیں تھا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے پاس آئے اور دیکھا کہ یہ کیا بیچ رہا ہے، تو دیکھا کوڑیوں کا ہار اس کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے بیچنے کے لیے کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیچنا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا کہ قیمت کیا ہے؟ کہا 500 دینار، 500 سونے کے سکے اس کی قیمت ہے۔ اب انہوں نے ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا، اتنے قیمتی سامان یہاں بک رہے ہیں اور یہ کوڑیوں کا ہار بیچنے کے لیے کھڑا ہے اور قیمت بھی 500 سونے کے سکے لگا رہا ہے۔ ایک تو یہ خود پاگل ہے، اب اگر اسے کوئی خریدے گا تو وہ اس سے بڑا پاگل ہوگا۔ اب وہ ہنسی کرنے لگے اور ایک سائڈ کھڑے ہوئے دیکھے تو کہ اس کا مال بکتا بھی ہے۔ اتنے میں ایک بندہ اور آیا اور اس نے ان کوڑیوں کے ہار کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتا دی کہ 500 دینار ہے اس کی قیمت۔ اس نے فٹ سے اپنے جیب سے 500 سونے کے سکے نکالے، اسے دے دیا اور کوڑیوں کا ہار لے کے جانے لگا۔ اب یہ لڑکے جو کوڑیوں کا ہار بیچنے والے کا مذاق اڑا رہے تھے، اب انہیں یقین ہو گیا یہ تو پاگل تھا ہی، خریدنے والا اس سے بڑا پاگل ہے۔ اس کو آ کر کے انہوں نے گھیر لیا اور کہا تمہارا دماغ کام کر رہا ہے؟ کوڑیوں کے ہار کی اتنی قیمت تم نے دے دی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا مذاق نہ اڑاؤ، اصل بات یہ ہے کہ میں ہوں جوہری، میں جوہری ہوں۔ تم نے یہ کوڑیوں کا ہار دیکھا، تمہیں تو صرف کوڑیاں نظر آئیں، ان کوڑیوں کے بیچ میں جو پتھر نظر آ رہا ہے نا گول گول، کا یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ ہیرا ہے۔ کا یہ ہیرا قیمت میں نے کوڑیوں کی نہیں لگائی، میں نے جو قیمت لگائی ہے وہ ہیرے کی لگائی ہے۔ تمہاری نظر کوڑیوں پر ہے اور میری نظر اس ہیرے پر ہے، مگر چونکہ اس کے ارد گرد ان کو بھی لگا دیا گیا ہے، اس لیے اس ہیرے کے ساتھ ان کوڑیوں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی مراد، یہی مثال پیری اور مریدی کی ہے کہ جو بھی پیر ہوگا، قادری سلسلہ ہے، سلسلہ بولیے قادری ہے، تو قادریت کا ہیرا عبد القادر ہے، اور ان کے سلسلے میں جو جو مرید ہونے والے، ہم تو کوڑیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کوڑیوں کی کوئی حیثیت ہے، ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے، مگر قادریت کے ہار میں ہم بھی ڈالے گئے ہیں، اس میں ہیرا عبد القادر جیلانی ہے، چشتیت کا ہیرا معین الدین اجمیری ہے۔ چشتی یقیناً کمزور ہوں گے مگر اسی ہار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح رضویت کا ہیرا حضرت امام احمد رضا ہے، اسی کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے رضوی ہے۔ اسی طرح برکاتیت کا ہار ہے، اس میں برکاتیت کا ہیرا حضرت شاہ برکت اللہ ہے، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہیں وہ ہم جیسے اور آپ جیسے ہیں۔ اسی طرح حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب اپنے وقت کا چمکتا ہوا ہیرا ہے، ان کے دامن سے جو جو لگے ہیں وہ کوڑیوں کی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حکیم الاسلام حضرت شاہ مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے،
ان کے دامن میں جتنے آئے مانا کہ یہ کوڑیاں ہیں مگر ہیرا تو چمک رہا ہے. قیامت کے میدان میں جب جائیں گے تو یہ ہاروں کی قیمت لگے گی. اللہ فرمائے گا ان کو بھی جنت میں ڈالو, ان کو بھی جنت میں ڈالو, ان کو بھی جنت میں ڈالو. اب قیمت جنت کے طور پر دی جائے گی, اور وہاں جو پیری مریدی اور ولیوں کے خلاف ہوں گے وہ ہم جیسوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ ان کی حیثیت تو دیکھ, یہ تو جمعہ والے ہیں, رمضان ہی مسجد میں آتے تھے, یہ کوڑیاں ہیں اور قیمت اتنی ہائی لگا دی. اللہ ارشاد فرمائے گا نادانو تم نے کوڑیوں کو دیکھا ہے مگر ان کے بیچ میں جو چمکتا ہیرا ہے وہ حکیم الاسلام ہے, وہ مفتی مجیب اشرف ہے, وہ غازی ربانی ہے, وہ حضور تاج الشریعہ ہے. یہ چمکتے ہوئے ہیروں کی قیمت لگی ہے مگر دامن سے بندھے ہیں تو جہاں یہ ہیرا جائے گا یہ کوڑیاں بھی اس کے ساتھ ہی داخل کی جائے گی. یاد رکھیں یہ سلسلہ, یہ سلاسل الحمدللہ محبت سارے پیروں سے رکھیں. کسی کے ساتھ اپنی عقیدت کو کم نہ ہونے دیں, کسی کی توہین نہ کریں. ہر مرید کو اپنا پیر بھلا لگتا ہے اور یقیناً وہ اگر اپنے پیر کو سب سے بہتر نہ سمجھے پھر وہ مرید ہی نہیں ہے. مگر اپنے پیر کو بہتر سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیر کو گھٹا کے بڑھا دیں. کسی دوسرے پیر کو گھٹا کر اپنے پیر کو بڑھانا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. گھٹا کر بڑھانا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے. کس کا ہے؟ وہابیوں کا طریقہ ہے. اللہ کی تعریف ان کے نزدیک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور کی شان گھٹائی نہ جائے. وہ کہتے توحید نام ہی اس کا ہے, اللہ کی شان, اللہ کی شان. ارے بھئی اللہ کی شان یقیناً بلند و بالا ہے مگر اس کے نبی کی شان کو گھٹا کر بلند نہیں ہوگی. اللہ کے مقام کو کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. اور حضور کی جہاں تک شان ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایسا آیا تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. اللہ کی شان بڑا بتانے کے لیے حضور کی شان گھٹانا ضروری ہے؟ کیا لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے؟ اللہ کی شان کے آگے چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. کہا یہ کیوں کہہ دیا؟ کہ اللہ کی شان بتا رہا ہوں نا, اللہ کی شان بتا رہا ہوں. اللہ کی شان بتانے کے لیے اللہ کی مخلوق کو چمار سے زیادہ ذلیل کہنے سے اللہ کی شان بڑھے گی؟ نہ, بلکہ یوں کہو کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. اللہ کی شان بڑھانے کے لیے اذان سے حضور کا نام نکالا جائے گا؟ جی, اللہ کی شان بتانے کے لیے اقامت سے حضور کی شان, حضور کا نام نکالا جائے گا؟ اللہ کی شان بتانے کے لیے نماز سے حضور پر درود اور سلام نکالا جائے گا؟ اور نکال کے دیکھ تو نماز کی پتہ چلے گی حیثیت کیا رہ گئی. سمجھے نا؟ تو یاد رکھیں اپنا پیر یقیناً اپنا ہے, اس کی شان بلند ہے. میرے حق میں میرا پیر سب سے بڑا, کیونکہ فیض ہی مجھے وہاں سے مل رہا ہے, مجھے فیض وہاں سے مل رہا ہے. لیکن میں اپنے پیر کی شان بتانے کے لیے آپ کے پیر کو گھٹاؤں؟ نہ, وہ جہاں ہے وہاں ہے. میرا پیر میرے لیے سب سے بڑا, آپ کے پیر آپ کے لیے سب سے بڑے, سب اپنے اپنے مقام پر. ظاہر بات ہے چاند محمد مصطفیٰ ہیں, جتنے اولیاء امت ہیں یہ سب کے سب آسمان کے تارے ہیں. تو کوئی تارہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا, کوئی تارہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. تارے تو تارے ہیں مگر فیض لیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے. فیض تو سب کا وہیں سے مل رہا ہے. یاد رکھیں الحمدللہ ابھی گزری شب میں, بلکہ آج کا دن حضرت کی غالباً تدفین کا ہوگا, حضور حکیم الامت حکیم الاسلام حضرت علامہ الشاہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الشاہ مفتی مظفر احمد صاحب بدایونی علیہ رحمہ, رات کو یہاں حضرت کی شان میں جلسہ بھی ہوا اور کافی کامیاب جلسہ ہوا. تھے آپ لوگ کیا رات جلسے میں تھے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. اچھا, حضرت کے مرید کون کون ہیں؟ مظفر احمد بدایونی علیہ رحمہ کے جو مرید ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا, یہ حضرت مرید ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اللہ آپ کو حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ ہمارے ان اکابر یعنی ماضی قریب کے، ایک تو ہے ماضی بعید کے، ان سے پہلے والے سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار حجت الاسلام، حضور حفیظ ملت، حضور مجاہد ملت، حضرت علامہ رفاقت حسین صاحب کانپوری علیہ رحمہ، یہ عظیم الشان شخصیتیں جو پرانی ہیں ان سے پہلے، ان کے بعد کا جو دور آیا وہ دور مفتی مجیب اشرف، سید غازی ربانی صاحب جنہیں ہم جانتے ہیں، انہی میں ایک نام حضرت سیدنا مظفر احمد بدایونی علیہ رحمہ جنہیں حکیم الاسلام کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ حضور حکیم الاسلام کو دیکھا کس کس نے؟ دیکھنے والے علامہ مظفر احمد بدایونی علیہ رحمہ کو دیکھا ہے؟ بہت کم لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، شاید نہیں دیکھا ہوگا، کم لوگوں نے دیکھا۔ کب انتقال ہوا حضرت کا؟ 2019 میں 19 سال ہو گئے۔ ظاہر بات ہے نوجوان بچے ہیں تو انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت جو ہیں ان کا نسب حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ مظفر احمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد ہیں، اور یہ خاندان ہندوستان کب آیا، کیسے آیا؟ فرماتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ابا کے ساتھ حضرت مظفر احمد بدایونی کے جد امجد ان کے قافلے کے ساتھ بدایوں تشریف لائے۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کون سی ذات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیں یار، سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت محبوب الہی کے ابا کے ساتھ ان کا خاندان عرب شریف سے یہاں آیا، اور آپ صدیقی ہیں۔ کون ہے؟ ظاہر بات ہے صدیق اکبر کی اولاد ہیں، اور آپ نے اپنی اس نسبت صدیقیت پر فخر بھی فرمایا ہے۔ انشاءاللہ میں وہ شعر اگر آ جائے گا بیچ میں تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے فخر کس طرح فرمایا۔ آپ کا خاندان ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ، ان کے ابا کے ساتھ ہندوستان میں دلی ہوتے ہوئے بدایوں شریف آئے، اور پھر اس کے بعد یہی خاندان اٹھ کر کے تھوڑا سا بدایوں سے ہٹ کر ایک جگہ خرید کر ان کے جد امجد نے، حضرت کے جد امجد نے وہ زمین خریدی اور وہاں لوگوں کو بسانا شروع کیا۔ اب جب بسایا تو یہ خاندان عرب شریف سے آ کر پہلے لاہور میں مقیم ہوا، اور لاہور میں حضرت کے جد امجد نے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کے ابا جان کے ساتھ حضرت سیدنا لاہور شریف آ کر وہاں قیام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت و رضوان کے مزار پر انہوں نے اعتکاف کیا۔ وہاں سے حضرت کو بڑا فیض ملا۔ بدایوں آئے، بدایوں آنے کے بعد زمین خریدی اور وہاں لوگوں کو آباد کیا۔ اب اس وقت چند گھروں کی بستی تھی، غالباً ان کا اپنا ہی خاندان تھا، مگر دھیرے دھیرے لوگ آتے گئے، وہاں بستے گئے۔ تو جب شروع میں وہ آبادی بسائی گئی تو حضرت کے جد امجد حضرت حکیم الاسلام کے جد امجد سے لوگوں نے کہا حضور کوئی نہ کوئی گاؤں کا نام ضرور ہوتا ہے، ہم نے یہ جو گاؤں بسایا ہے اس کا نام کیا رکھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام داتا گنج رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ فیض وہاں سے تازہ تازہ لے کے آئے تھے، اس لیے اس بستی کا نام داتا گنج رکھا گیا حضرت کے جد امجد نے۔ بہرحال وہ خاندان آگے بڑھا، اور اسی خاندان میں ایک مائے ناز شخصیت نے جنم لیا جسے دنیا حکیم الاسلام کے نام سے جانتی ہے۔ مظفر احمد حکیم الاسلام لقب ہے، مظفر احمد ان کا نام ہے۔ ان کے والد محترم کی اکیلی اولاد، پہلے جتنی اولادیں ہوئیں پیدا تو ہوئیں، مگر پیدائش کے ساتھ ہی انتقال ہو جاتا، زیادہ دن بقید حیات نہ رہتے بچے۔ ان کے والد حضرت منور حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اپنے پیر و مرشد ان کے گاؤں میں جب تشریف لائے تو انہوں نے یہ ساری بات سنا دی
کہا حضور اولاد تو پیدا ہوتی ہے مگر زندہ نہیں رہتی. آپ نے فرمایا انشاءاللہ اب جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو غوث کی غلامی میں ڈال دینا, نام تم مت رکھنا, نام میں رکھوں گا. فرمایا حضور جی جیسا بہتر سمجھے. دن گزرے, اللہ نے گود ہری فرما دی اور ان کے آنگن میں حضرت مفتی مظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد محترم دوڑے دوڑے پیر صاحب کے پاس گئے, کہا حضور آپ کی دعائیں بار آور ہوئی, الحمدللہ میرے گھر میں آپ کی دعاؤں سے ایک پھول کھلا ہے. سرکار آپ نے کہا تھا کہ نام رکھیں. حضرت نے مبارکبادی پیش کی اور فرمایا میں اس بچے کا نام مظفر احمد رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ بچے کا جیسے مظفر نام ہے اللہ اسے ہر میدان میں مظفر ہی رکھے گا. 8 سال کی عمر ہوئی, اسکول میں داخل کیا گیا, 4 کلاسیں اسکول کی پڑھی اور اس کے بعد بدایوں میں مدرسے میں داخل ہوئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے صرف 20 سال کی عمر میں عالم اور فاضل بن گئے. 1950 میں بدایوں میں دارالعلوم قادریہ بدایوں سے آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی. وہاں بھی علم کی پیاس مکمل نہ بجھی. اللہ ہمیں بھی علم کا ذوق عطا فرمائے. فاضل ہو گئے مگر چاہتے تو کئی مدرسے میں مدرس رہ جاتے, امامت ہو جاتی, کام چل جاتا, مگر خواہش تھی کہ اعلیٰ تعلیم بارگاہ اعلیٰ حضرت سے حاصل کی جائے. اس کے بعد آپ بریلی شریف آئے اور منظر اسلام میں داخلہ لیا, منظر اسلام میں پڑھنے لگے. آپ جانتے آپ کے اساتذہ میں جن سے آپ نے سبقن پڑھا ہے ان استاذوں میں ایک نام تاج الشریعہ کے والد مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا صاحب کا ہے. حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا علیہ رحمت و رضوان کے والد محترم کے یہ شاگرد ہیں حضرت مظفر احمد صاحب. اسی طرح حضرت سید افضل حسین مونگیری علیہ رحمت و رضوان کے بھی شاگرد ہیں. وہاں آپ 2 سال رہ کر اتنے جلیل القدر علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ نے باقاعدہ مشق افتاء فرمایا. اب ظاہر بات ہے ان کی نگرانی میں جنہیں نے فتویٰ لکھنا سیکھا ہو ان کے فتوے کا کیا عالم ہوگا. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں انہیں علم عطا فرمایا تھا, اور ایسا علم کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ایک جلسے میں حضرت کی صحبت مجھے نصیب ہوئی, اور اس فیلڈ میں تقریری میدان میں میں ظاہر بات 19 سال تو وصال کو ہو گیا ہے, اور جب ان کے ساتھ میں نے اسٹیج شیئر کیا ہوگا, جب اسٹیج پر میں گیا ہوگا اس وقت میری عمر کتنی رہی ہوگی ذرا سوچے. بالکل جوانی کا دور تھا اور نیا قدم میں نے اس میدان میں رکھا تھا. اب ذرا سوچیں, نیا نوواری بچہ بالکل نوجوان, اور فراغت کے 2 سال کے بعد ہی میں صورت آیا ہوا تھا. مجھے یہاں آ کر کے 26 سال ہوئے. کتنے سال؟ مجھے 26 سال ہو رہے ہیں, اور 19 سال حضرت کے وصال کو ہوئے. ظاہر بات ہے وصال سے کچھ عرصہ پہلے تو حضرت کا دورہ بند ہو گیا ہوگا, ذوف ہوگا, بڑھاپا ہوگا. اس سے پہلے میں حضرت کے ساتھ ایک اسٹیج پر موجود رہا. نیا دور تھا, ظاہر بات ہے نیا آدمی نئے چاول پہچان میں آ جاتے ہیں نا جی. بٹیارہ خالی ہاتھ لگا دے نا اسے تو وہ کہتا ہے یہ بالکل نیا چاول ہے, یہ نہیں چلے گا, پکے پرانے والے چاول لے آؤ. اب نیا بندہ میں آیا, حضرت اسٹیج پر بیٹھے, کرسی پر بیٹھے ہوئے, اور میری تقریر کا اعلان ہو گیا. اب میں نے جو تقریر کرنی تھی میں نے کر ڈالی حضرت کی موجودگی میں. ظاہر بات ہے جو بندہ جس فیلڈ کا پرانا ماہر ہو, مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں تقریر کرنے والا بندہ, حافظ ملت کی موجودگی میں تقریر کرنے والا بندہ, جن کے مناظرے کی صدارت حافظ ملت فرمائے, مناظر یہ ہو. اور یاد رکھیے گا حضرت کو مناظر اسلام بھی کہا جاتا ہے, مناظر اہل سنت بھی کہا جاتا ہے, اور ایسے کئی نام, درجنوں نام میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے زندگی میں مناظرہ تو نہیں کیا مگر مناظر اسلام کا ٹائٹل لگ گیا ہے, مناظر اہل سنت کا ٹائٹل لگا ہے, مناظرہ کبھی نہیں کیا. کہا پھر انہیں مناظر کیوں کہا گیا؟ تو اس مناظرے کے اسٹیج پر بیٹھے تھے.
فلاں مناظرہ ہوا تھا، اس اسٹیج پر بیٹھے تھے تو مناظر یہ بھی ہو گئے. کوئی وہ تھا جو مناظر کا معاون تھا، یعنی مناظرہ کرنے کے لیے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے انداز میں مناظرہ کر رہا ہے مگر مدد کے طور پر بیٹھا ہے. کیسے؟ بھئی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ نیچے سے بیٹھ کر کتاب نکالے اور ہاتھ میں دے دے. اسے کہتے ہیں مناظر کی مدد کرنے والا. اسے بھی مناظروں کے کھاتے میں ہم نے ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے مناظرہ نہیں کیا. یاد رکھیں حضور حکیم الاسلام علامہ مفتی مظفر احمد صاحب معاون کبھی بھی مناظر نہیں رہے، اسٹیج پر بیٹھنے والے مناظر نہیں ہیں. بنفس نفیس 7 مناظرے خود لڑے ہیں، 7 مناظرے خود لڑے ہیں. مائی خود ہاتھ میں رہتا تھا اور کبھی وہابیت کی دھجیاں اڑا دیتے، کبھی جماعت اسلامی کی دھجیاں اڑا دیتے، کبھی مودودیوں کی دھجیاں اڑاتے، اور ان کے اسٹیج پر صدارت فرمانے والی ذاتیں حضور حافظ ملت ہوتے، کبھی حضور مجاہد ملت ہوتے. آپ ذرا سوچیں، خود مناظر ہیں. اور یاد رکھیے گا اب ایسا بندہ ایک مناظر کے لیے عالم ہونا، فاضل ہونا، مفسر ہونا، محدث ہونا، ادیب ہونا، حاضر دماغ ہونا، اور اپنی بات کو کس طرح پیش کرنا ہے اس کا ہنر آنا، حدیثوں کی ساری کتابوں پر نظر ہو، تفسیر کی ساری کتابوں پر نظر ہو، قرآن کے جزیات پر نظر ہو، یہ سارے علوم جب آ جاتا ہے تب کوئی بندہ مناظر بنتا ہے. اور حضور حکیم الاسلام مناظر اہل سنت تھے. ان کے اسٹیج پر مجھ جیسا ایک دم نوجوان آدمی کھڑا ہو تو انہیں پرکھنے میں دیر لگی ہوگی؟ جی انہیں جانچنے میں دیر لگی ہوگی؟ جو اچھا بٹیارا ہو ہاتھ میں چاول ڈالتے ہی کہہ دیتا ہے چاول نیا ہے کہ پرانا ہے، تو کیا انہیں اندازہ نہیں ہو گیا ہوگا میری حیثیت کا؟ مگر اللہ بہتر جانتا ہے. جب میں تقریر کر کے بیٹھا اور حضرت نے جب تقریر شروع کی نا تو میری تقریر کی اتنی تعریف کر ڈالی، اس وقت مجھے یہ لگا کہ شاید میں بہت اچھا بولتا ہوں. مجھے ایسا لگا تھا کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں، حضرت نے تعریف کر دی. مگر جیسے جیسے ہوش مضبوط ہوتا گیا تب مجھے احساس ہوا نا یار، اسے کہتے ہیں خردہ نوازی. اسے کیا کہتے ہیں؟ خردہ نوازی کا مطلب ہے چھوٹوں کو نوازنا، چھوٹوں کو آگے بڑھانا، چھوٹوں کو پوش کرنا. کیونکہ جانتے تھے آج میں ہوں، میں چلا جاؤں گا، بعد میں تجھے سنبھالنا ہے، بعد میں تمہیں کام کرنا ہے. اگر آج میں اس کے حوصلے کو توڑ دوں گا تو پھر یہ کبھی ابھر نہیں پائے گا. آج میں تعریف کروں گا، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور آنے والے زمانے میں میدان یہ سنبھال سکتے ہیں. یہ خردہ نوازی ہوتی ہے، چھوٹوں کو نوازنا، ورنہ حیثیت کا پتہ تو فوراً چل جاتا ہے. تو یہ حضرت کی سادگی تھی اور چھوٹوں کو نوازنے کا ایک ہنر تھا، ایک خلوص تھا ان کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ عالم دین بنے، مفتی بنے، مناظر ہوئے، اسی پر بس نہ کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا العلم علمان، علم تو 2 ہی ہیں. کیا فرمایا؟ علم تو 2 ہی ہیں. وہ 2 کون سے؟ فرمایا علم الادیان و علم الابدان. علم صرف 2 ہیں، حضور فرما رہے ہیں، ایک دین کا علم، دوسرا بدن کا علم. علم الابدان، بدنوں کا علم. اللہ تعالیٰ نے مظفر احمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین تو خوب عطا فرمایا، مگر ساتھ میں وہ حکیم بے مثال بھی تھے. بریلی سے فراغت کے بعد باقاعدہ فرنگی محل گئے اور وہاں رہ کر کے ایک طبیب حاذق کی مطب میں رہ کر باقاعدہ آپ نے حکمت سیکھی اور حکمت کی ڈگری لے کر آئے. اور آج بھی آپ اگر حکیموں کے یہاں جائیں گے نا تو انگریزی دواؤں کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے یہ بہت سستا ہوتا ہے. حکیم کے یہاں جو معجون ملے گا، جو دوائی ملے گی، وہ جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے، اس کی قیمت ہائی ہو جاتی ہے. اور کسی حکیم کے پاس جائیں آپ تو ان کا اپنا نسخہ اگر ہو نا تو ہزاروں میں 50 گرام کی ڈبی ملے گی،
کا 1000 روپے قیمت ہے، 100 گرام کی ڈبی ملے گی کا 1500 روپے قیمت ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ مگر حضور حکیم الاسلام ایسے حکیم تھے کہ ان کے جاننے والوں اور علاج کرانے والوں کا بیان ہے کہ ایسا علاج جو ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ایسا مرض، ایسی بیماری، مگر جب حضرت کے پاس جاتے تو حضرت تشخیص فرماتے، نبض دیکھتے، رپورٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈاکٹر رپورٹیں دیکھ کر بیماری جانتا ہے، پھر دوا دیتا ہے۔ حضرت رپورٹ نہیں منگاتے، خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نبض دیکھتے اور فرماتے تجھے یہ مرض ہے، فکر نہ کر، پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، غم نہ کر، تجھے مہنگی دوا نہیں، فرماتے گھریلو نسخے، اتنی اجوان ملا دو، اتنا زیرہ ملا دو، اتنا نمک ملا دو، اس کو پیس لو، یہ کھانا شروع کر دو، اللہ شفا دے دے گا۔ فرماتے معمولی قیمت کے نسخوں سے ایسے ایسے لا علاج مریضوں کا حضرت نے علاج کر دیا جو آج بھی زندہ ہے، ایسے حکیم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم دین بھی عطا فرمایا اور علم الادیاء، ابدان، جسموں کا علم، اپنی باڈی کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ وہ حکیم بھی تھے، یاد رکھیں، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، مفتی بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور ساتھ میں مناظر اسلام بھی تھے، مصنف اور رائٹر بھی تھے۔ حضرت نے کل بتایا 41 کتابیں، حضرت کی 41 نہیں 50 کتابیں ہیں۔ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 50 کتابیں حضرت نے تحریر فرمائی ہیں، 50 کتابیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک لاجواب، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم ہوئے ہیں ان سے پہلے والے، مگر انہوں نے ان کا زور دیکھا ہے۔ حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ علیہ، امام النو کہا جاتا تھا ان کو، نو کے امام۔ حضرت کی ایک کتاب ہے سیف مظفری، کیا نام ہے؟ سیف کہتے ہیں تلوار کو، سیف کسے کہتے ہیں؟ تلوار کو۔ حضرت خالد ابن ولید کا لقب کیا ہے؟ بولیے۔ سیف اللہ، کیا لقب ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ کی۔ حضرت نے کتاب لکھی ہے سیف مظفری، مظفر کی تلوار، اور ایسی لاجواب کتاب ہے۔ مفتی رفاقت حسین صاحب نے اس پر تقریض لکھی ہے۔ جب یہ کتاب پہلی مرتبہ چھپی اور حضرت نے امام النو حضرت سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ علیہ، اپنے سے بڑے ہیں، کہ ان کے پاس نظر ثانی کے لیے بھیجا، کہ آپ ذرا اسے دیکھ لیں۔ تو حضرت نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مظفر احمد صاحب کو خط ایک نہیں 4-5 خط لکھے، اور لکھ کے اس میں لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کتاب کی اشاعت کا حق مجھے دے، میں اسے چھاپنا چاہتا ہوں، میں اسے عام کرنا چاہتا ہوں، میں اسے پبلش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، ایک عالم جو امام النو کے پاس نظر ثانی کے لیے کتاب بھیج رہا ہو، اور امام النو جیسی شخصیت یہ کہے کہ اس کتاب کی اشاعت کا حق مجھے دیا جائے، تو وہ کتاب کتنے بلند پائے کی ہوگی، کتنی عالی شان ہوگی۔ حضرت سیدنا مظفر احمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم الشان مناظر بھی تھے، اور ایک عظیم الشان رائٹر اور مصنف بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعری کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ شاعری حضرت کی جو تھی نا، حضرت کی بیک وقت عربی، فارسی اور اردو، تینوں زبانوں پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ جیسے اردو جانتے تھے ایسے عربی بھی جانتے تھے۔ یاد رکھیں، عربی جاننا اور ہے، عربی کو برتنا اور ہے، اردو جاننا اور ہے، اسے برتنا اور ہے، فارسی جاننا اور ہے، اسے برتنا اور ہے۔ آپ نے عربی اور فارسی میں نعتیں لکھی ہیں۔ اردو بول لینا آسان ہے، آپ بھی بولتے ہیں اردو، بولتے ہو نا اردو، مگر لکھ پاؤ گے؟ اگر کوئی لکھتا بھی ہو تو اسے کہیں کہ ذرا شاعری کر دو، تو کہے نا میرے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ تو اردو جاننا اور ہے، اس میں لکھنا اور ہے،
اور پھر اردو میں شاعری کرنا اور ہے، ایسے ہی عربی جاننا اور عربی میں لکھنا اور عربی میں شاعری کرنا اور ہے۔ تو مظفر احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ عربی کے شاعر ہیں، فارسی کے شاعر ہیں، اور شاعری کی دنیا میں ایک فن ہے، اس میں تجنیسات ہوتی ہیں، صنعتیں ہوتی ہیں شاعری میں۔ ایک صنعت کا نام ہے صنعت اقتباس، صنعت اقتباس۔ اور صنعت اقتباس میں کون سا فن استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے شعر میں قرآن کی آیت یا حدیث کا کوئی ٹکڑا اسی زبان میں شعر میں داخل کیا جائے، اگلا پچھلا حصہ اردو میں ہو مگر اسی میں قرآن کی آیت ڈال دی جائے، قرآن کی آیت۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا بھی ہم نے شعر پڑھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، اسے کہتے ہیں صنعت اقتباس، اسے کہتے ہیں صنعت اقتباس۔ قرآن کی آیت کا حصہ اس میں ڈالنا اور اپنے شعر کو کمپلیٹ کرنا۔ یقین جانیں آپ، اس طرح کے جو اشعار ہیں نا، میں نے ابھی یہ 2-3 دن میں جب سے حضرت مظفر احمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا پرچہ چھپا، اس کے بعد میں نے حضرت کے ان اشعار کو دیکھا جو تجنیس اقتباس، جو صنعت اقتباس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو پڑھا۔ اور اتفاق سے میرے کتب خانے میں، لائبریری میں مرزا غالب کی بھی شاعری کی کتابیں ہیں، میں نے مرزا غالب کی کلیات کو اٹھایا، اس کا صفحہ صفحہ دیکھ ڈالا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں یار، مجھے پورے غالب کے دیوان میں اس طرح کا اس جنس کا شعر خالی 2 ملا۔ غالب جیسے شاعر کے دیوان میں 2 شعر ملے ایسے جو صنعت اقتباس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب میں نے مظفر احمد صاحب کو دیکھا تو ایک ہی نعت میں حضرت نے 7 اشعار صنعت اقتباس کے لکھ ڈالے۔ اردو شاعری میں جتنے شعرا گزرے ہیں نا، ان میں ڈھونڈتے رہ جاؤ، اس صنعت کا شعر آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ شعر میں قرآن کی آیت ڈالیں، شعر میں حدیث کا ٹکڑا ڈالیں، یہ ملکہ خاصہ امام احمد رضا کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو یہ ملکہ دیا تھا، اور وہ ملکہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے حضور حکیم الاسلام کو بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں، میں وہ شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جنس کو آپ نے سمجھ لیا، اس صنعت کو سمجھ لیا، اور آپ خاندانی اعتبار سے ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ اسی شعر میں آپ نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ میں کون ہوں، صدیق اکبر میرے کون ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی شان اقدس میں میرے مولا، محمد مصطفیٰ کی شان اقدس میں میرے مولا، ہے برحق علمک ما لم تکن تعلم کہا تیرا۔ شعر ہے یہ، علمک ما لم تکن تعلم قرآن کی آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ محمد مصطفیٰ کی شان میں میرے مولا، ہے برحق علمک ما لم تکن تعلم کہا تیرا۔ آگے فرماتے ہیں، عسیٰ ان یبعثک آقا، بفرمان الہی ہے، عسیٰ ان یبعثک، یہ قرآن کی آیت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک آقا، بفرمان الہی ہے، کھلے گا اولین و آخری پر مرتبہ تیرا۔ یہ عسیٰ یہ یبعثک ربک، یہ جو فرمان ہے خدا کا، یہ ہے مقام شفاعت۔ حضور کو اللہ مقام شفاعت عطا فرمائے گا، یہ قرآن میں ہے۔ اس آیت کو لے کر اپنے شعر کا حصہ بنا دیا، اور فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک، عسیٰ ان یبعثک آقا، بفرمان الہی ہے، کھلے گا اولین و آخری پر مرتبہ تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں، مراد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ حضرت ابو بکر کی شان میں ہے۔ فرمایا
مراد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے بے شک. شعر سنیے اب، وہ صدیقیت کا پتہ چلے گا آپ کو. فرماتے ہیں مراد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے بے شک جد امجد میرا صدیق. جد امجد دادا جان فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک، آقا بفرمان الہی ہے کھلے گا اولین و آخری پر مرتبہ تیرا. مراد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے بے شک جد امجد میرا صدیق یار باصفا تیرا. یا رسول اللہ جو آپ کا یار غار ہے وہی تو میرا دادا ہے. یا رسول اللہ میں اسی کا پوتا ہوں. تو پتہ چلا کہ حضرت کو اس صنعت پر بھی کامل عبور تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالی حضرت کے تربت اطہر پر نور و نکھت کی بارشیں نازل فرمائے، اور تمام بزرگوں کے فیض سے ہم کو آپ کو اللہ مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.